تحدیث نعمت اور ریاکاری بظاہر سیم ہی لگ رہے ہوتے ہیں، بٹ دیر از اے ہیوج ڈفرینس. اس میں نیت کا بہت زیادہ فرق ہے. جب ہم تحدیث نعمت کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت عطا فرمائی ہے، مجھے رزق عطا فرمایا ہے، مجھے اولاد عطا فرمائی ہے، مجھے علم کے نور سے میرے قلب کو روشن کیا ہے، ایمان کے نور سے مزین کیا ہے. اس کو تو تحدیث نعمت کہتے ہیں، جو ہم فقط اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہی ہمیں ڈیفینیٹلی ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. آن دا ادر ہینڈ اس کے ہم جب ریاکاری کی بات کرتے ہیں تو لوگوں سے اپریسیشن چاہنا، لوگوں کی نظروں میں اپنی بڑائی جتانا اور خالصاً لوجہ اللہ وہ کام نہ کرنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے بس وہ انسان کام کر رہا ہے، تو یہ اس میں ہیوج ڈفرنس ہے. اگر تحدیث نعمت کی بات کریں تو جیسے قرآن پاک میں سورہ الضحیٰ میں فرمایا گیا فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کرو، ان کو بیان کرو، ان کا چرچا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے فضل کے تمنائی اور شکر گزار ہوتے ہوئے تحدیث نعمت کا اظہار کرتے ہیں. اچھا، ریاکاری میں کیا مقصود ہوتا ہے کہ کسی کے دل میں حسد کے جذبات ہوں، کسی کے دل کو میں تکلیف دوں کہ مجھے تو اللہ نے یہ چیزیں اور یہ نعمتیں عطا فرمائی، تو اس سے باز رہنا چاہیے. بیکاز علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی نیت کو کامل طور سے تو نہیں جج کر سکتے نا، اس لیے جب نعمت کا تذکرہ بھی کرے، کوئی آپ کی تعریف بھی کرے، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیری ہی طاقت ہے، تیری ہی کمانڈ ہے، تیری طرف سے سب کچھ عطا کردہ ہے، میں کمزور ناتواں ہوں. اور میں نے یہ پڑھا تو مجھے بہت اچھا لگا، کیونکہ دیکھیں ہم سب ہیں کیا، خاک ہیں، اور انسان سوچے جو سائنس کے اسپیشلی اسٹوڈنٹس ہیں کہ ہمارے اندر ایک اسکیلیٹن ہی تو ہے، تو انسان ایک دم لرز جاتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو ایسے میں ڈیفینیٹلی اس کو اپنی نیت کو جج بھی کرنا ہے، اچھے طریقے سے کوشش کرنی ہے کہ میرا عمل اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہی ہو، اور کسی کو تکلیف نہیں دینی، اور ریاکاری کو اپنی زندگی سے دور کرتے چلے جانا ہے. حضرت جندب بن عبداللہ بن سفیان فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے روز جو ریاکار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیوب کو عیاں کر دے گا، اس کو رسوا کیا جائے گا. اب دیکھیں کہ ایک انسان نے ساری زندگی اپنی نیکیاں اس لیے کی، اچھے اعمال کے میرے لیے توشہ آخرت ہے، وہ کس قدر ندامت زدہ ہوگا، کس قدر حسرت و یاس کی کیفیت میں ہوگا. اور حضرت صوبان بن عوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امت سے جس شرک کا خوف ہے وہ ریاکاری ہے. اور ایک بار ایگزیکٹلی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار رونے کا سبب پوچھا اور وجہ دریافت کی، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے رونے کا سبب وہ حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ ادنا ریا بھی شرک ہے. تو آپ سوچیں کہ ہم سب کو اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی، اپنا محاسبہ کرنے کی، نیت کی محافظت کرنے کی بہت ضرورت ہے، شروع میں بھی عمل کے اور ایٹ دا مڈل میں بھی اور اینڈ پہ بھی. اس کی ریزن یہ کہ خدا نہ خواستہ شیطان وسوسہ ڈال دے، بعد میں ہماری نیت وہ غائب ہو جائے، خالصاً لوجہ اللہ ہونی چاہیے تھی. اور یہ ہم کسی فرد واحد کی بات نہیں کر رہے، ہم تو ہم سب سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، اپنے اصلاحی پرسپیکٹو کے تعلق سے بات کر رہے ہیں. اور بعض اوقات جب لوگ اپنی تہجد گزاری کا ذکر کرتے ہیں، بھائی نیند پوری نہیں ہوئی، رات کو دیر تک میں نوافل ادا کرتا رہا، بھائی میں نے لوگوں کی جاب لگوا دی، میں نے کسی کو زکوٰۃ دی یا جو بھی، تو وہ بھی عیاں ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں نا، سمبلز پتہ چل جاتے ہیں کہ یہ شخص اپنے کارناموں کا تذکرہ کر رہا ہے، اللہ کی رضا اس کو مقصود نہیں ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں اور ایسا ہونا بھی چاہیے کہ ہمیں دوسروں سے حسن ظن قائم رکھنا چاہیے. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے سے حسن ظن قائم رکھیں گے اور دوسروں کو جج کریں گے، اس نے یہ کہا، اس نے خود کو ذرہ ناچیز کہا تو پتہ نہیں. اب دیکھیں انما الاعمال بالنیات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے واقف ہے. اچھا، میں تھوڑا سا تحدیث نعمت کا اس طرح ضرور ذکر کرنا چاہوں گی کہ ہم دیکھیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے انبار تلے دبا ہوا ہے. انسان اپنے وجود پہ غور کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے آنکھیں دی، ورنہ دنیا میں مجھے اندھیرا میرا مقدر ہوتا. پھر اللہ نے مجھے حواس خمسہ عطا کیے، میرے قلب کو ایمان کے نور سے روشن کیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا، ان کے صدقے میں بے شمار نعمتیں عطا کی، مجھے عقل و شعور بخشا. اور اللہ نے فرمایا قلیلا ما تشکرون، بہت قلیل ہیں جو میرا شکر ادا کرنے والے ہوں گے، اور لئن شکرتم لازیدنکم. ہم نے اخلاص کے نور سے آراستہ ہو کر تحدیث نعمت کا اظہار کرنا ہے، لیکن اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اس عمل کو اختیار کرنا ہے. سورہ ہود میں آتا ہے اگر کسی نے دنیا کے لیے ہی وہ عمل کیا ہوگا کہ خالصاً اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوگی، تو دنیا میں تو اس کو ریوارڈ مل جائے گا، لیکن آخرت میں وہ اجر سے محروم ہو جائے گا. جیسا کہ ہم جانتے ہیں سورہ کاف کی آیت کا مفہوم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر امید یا یقین رکھتا ہو وہ اپنے اعمال کو ریاکاری سے پاک و صاف رکھے گا. اور حضرت مالک بن دینار ایک مرتبہ آپ مسجد میں تشریف فرما اعتکاف کی حالت میں، اور آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ کہیں ایسا ہو کبھی کہ مجھے مسجد کا متولی بنا
دیے جائے, سارے معاملات اور اختیارات میرے سپورٹ کر دیے جائیں, پھر عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں اور مصروف عمل ہو جاتے ہیں, اور غیب سے ندا آتی ہے کہ اپنے ریاکاری کے عمل کو, اپنے اعمال کو ریاکاری سے محفوظ کرو. آپ فوراً تائب ہوتے ہیں جب لوگ ان کے پاس لیٹر آن آتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ سارے اختیارات آپ کے سپرد کر دیے جائیں, تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ میرا ہر عمل خالصاً آپ کے لیے ہے. تو انسان کا ظاہر و باطن یکساں ہونا چاہیے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ ہر انسان کی جو چالاکیاں ہیں, جو فطرت ہے نا, اس سے سبھی واقف ہوتے ہیں, تو اس کا بڑھا چڑھا کر بیان کرنا, اس سے اجتناب بھی کیا جائے تو بہتر ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حکایت منسوب کی جاتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب ہم کسی کو دکھانے کے لیے اپنے عمل کو, ریاکار جو ہے اس کا سمبل یہ بھی بتایا گیا کہ وہ مستعد ہو جائے گا, ایکٹیو, اور جب تنہائی میں ہوگا تو وہ سستی کا شکار ہو جائے گا. ان اعمال کو بھی ریا سے تعبیر کیا گیا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہ بے شک میری نماز, قربانی اور میری زندگی کا ہر عمل فقط اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے.